السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا کی آج 5th ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ یزید نے حجاز سے ولید کو معزول کر کے اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد کو حجاز کا گورنر بنا کر بھیج دیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو یزید کی بیعت پر قائل کر سکے، کنونس کر سکے۔ عثمان بن محمد نے مدینے پہنچتے ہی اہل مدینہ سے ایک گروپ کو یزید کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ یزید کی اس سے بات چیت کریں اور اس کی خلافت کو تسلیم یعنی ایکسیپٹ کریں۔ اس گروپ میں صحابی رسول حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا تھا اور ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ زنا ہو، ہومو سیکشولیٹی ہو، حرام کاری ہو، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب خوری وغیرہ، یہ سب اوپنلی رائج ہو گیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں نماز کی پابندی تک اٹھ گئی تھی۔ جب اہل مدینہ کا یہ گروپ یزید کے پاس گیا اور انہوں نے وہاں یزید کی غیر شرعی معاملات دیکھے تو مدینے واپس آ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے یزید کی ایسی برائیاں بیان کی کہ ان کی عقل حیران ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ وہاں دیکھا اس میں سے یہ بھی تھا کہ یزید شراب نوشی، گانا گانے والیوں سے فحش اور گانا سننے اور فالتو کاموں میں لگا رہتا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حرام خوری، بہن بھائی کا نکاح، یہ سب کاموں میں یہ لوگ انوالو تھے۔ پھر اسی گروپ نے مدینے والوں سے کہا کہ ہم ان تمام خرافات کو دیکھ کر اسے خلیفہ نہیں مان سکتے، اور تم لوگوں سے بھی ہمارا یہی کہنا ہے، یزید بیعت کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین، اس گروپ کے لیڈر حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لہٰذا آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اسی گروپ کے ایک اور ممبر منذر بن زبیر نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے یزید نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اور میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، لیکن میں اس وجہ سے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، اس گروپ سے یزید کے بارے میں یہ کلمات سننے کے بعد اور یزید کے گھٹیا کاموں کی ظاہر ہو جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کو خلیفہ ماننے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس کے بعد عثمان بن محمد کو، جس کو یزید کی جانب سے گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس کو اہل مدینہ نے مدینے سے نکال کر عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ادھر مکے میں لوگوں نے حضرت ابن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی۔ جب یزید کو اس سب معاملے کی خبر پہنچی تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں 20,000 کا لشکر مکے اور مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ مدینے کے لوگوں کو 3 دن تک کی مہلت دینا، مان جائیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ان سے جنگ کرنا، اور جب تم انہیں شکست دے دو تو 3 دن تک مدینے میں لوٹ ماری مچانا، وہاں کا مال، روپیہ، ہتھیار اور غلہ یہ سب تمہاری آرمی کا ہے۔ ناظرین، یہ انسٹرکشنز لینے کے بعد مسلم بن عقبہ 20,000 کی آرمی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا۔ اس نے مدینے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل مدینہ، ہمارا خلیفہ یزید کا یہ خیال ہے کہ تم لوگ اصل ہو، تمہارا خون بہانا مجھے گوارا نہیں، تمہارے لیے میں 3 دن کی مدت مقرر کر رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی باز آ جائے گا اور ہماری طرف آ جائے گا، ہم اس کا عذر قبول کر لیں گے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور پھر مکے کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو یہ سمجھ لو کہ ہم تم کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ ناظرین، جب 3 دن گزر گئے تو مسلم نے کہا، اے اہل مدینہ، 3 دن گزر گئے ہیں، بتاؤ تمہیں کیا منظور ہے، ہم سے صلح کرنا چاہتے ہو یا لڑنا چاہتے ہو؟ اہل مدینہ نے جواب دیا، اے دشمن خدا، اگر تم لوگ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہم تم کو بنا جنگ کیے نہیں جانے دیں گے۔ کیا تمہیں اس لیے چھوڑ دیں کہ تم خانہ کعبہ پر حملہ کرو، وہاں کے رہنے والوں کو خوف و ہراس میں ڈالو، وہاں بے دینوں والی حرکتیں کرو، بیت اللہ کی بے حرمتی کرو؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ مسلم بن عقبہ نے جب مدینے والوں کا ڈیسیجن سن لیا تو وہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں کو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجا۔ آپ نے اصحاب کو ساتھ لے کر یزیدی سواروں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شاندار تھا کہ سب سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اور بھاگتے بھاگتے وہ مسلم کے پاس پہنچے۔ مسلم یہ دیکھ کر اپنے خاص سپاہیوں کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سواروں کو ایسا للکارا کہ وہ سب دوبارہ جنگ کی طرف پلٹ پڑے اور پھر بڑی دلیری سے لڑنے لگے۔ اس دوران
فضل بن عباس جو حارث بن عبد المطلب کے پوتوں میں سے تھے، یہ 20 سواروں کو ساتھ لیے حضرت عبداللہ کے ساتھ آ کر ملے اور انہوں نے بڑی خوبی اور مہارت کے ساتھ بہت شدید جنگ کی۔ حضرت عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی سوار ہیں سب کو حکم دیں کہ وہ میرے ساتھ آ کر ٹھہریں، اور جب میں اٹیک کروں تو وہ بھی اٹیک کریں۔ میں آج مسلم تک پہنچے بغیر دم نہیں لوں گا، یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کہنے کے مطابق چند سپاہی آپ کے ساتھ کر دیے۔ پھر آپ نے ان سپاہیوں کے ساتھ ان یزیدیوں پر اٹیک کیا، اور وہ اٹیک اتنا زوردار تھا، اتنا لاجواب تھا کہ وہ سب کے سب اسکیٹرڈ ہو گئے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، تم نے دیکھ لیا یہ نالائق لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، ان پر پھر حملہ کرو تاکہ میں ان کے سردار کو دیکھ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ پھر آپ نے شامیوں پر ایسا حملہ کیا کہ شامیوں کا فوجی دستہ مسلم کو پیدل فوجیوں میں چھوڑ کر اسکیٹرڈ ہو گیا۔ مسلم کے گرد اب 500 سپاہی تھے جو گھٹنے ٹیکے ہوئے برچیاں ان لوگوں کی طرف تانے کھڑے تھے۔ یہاں حضرت فضل کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ آپ نے مسلم کے ایک رومی سپاہی کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ مسلم بن عقبہ ہے، اور آپ نے اس کے سر پر بہت ہی خطرناک وار کیا، جس سے اس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے گرتے ہی آپ نے خوشی میں نعرہ لگایا کہ یہ سمجھ کر کہ میں نے مسلم کو مار دیا ہے۔ پیچھے سے مسلم نے آپ کو آواز لگائی اور ایک گندی گالی دے کر کہا کہ میں بھی نہیں مرا، مرنے والا میرا سپاہی ہے۔ آپ نے دوبارہ حملہ کیا اور سپاہیوں کے ساتھ مسلم کی کرسی اور تخت کی طرف بڑھے۔ آخرکار آپ اس کے تخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شدت جذبات سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ تلوار اٹھا کر اس پر وار کرنے ہی والے تھے کہ وہ زور سے چلانے لگا کہ سپاہیوں کہاں ہو، یہ سرخ چہرے والا مجھے مار ڈالے گا، اس کو روکو اور مجھے اس سے بچاؤ۔ مسلم کی آواز سن کر اس کے سپاہی اس کی طرف متوجہ ہوئے، پے در پہ آپ پر وار کرنا شروع کر دیے، اور وہ وار اتنے شدید تھے کہ آپ ان کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلم کے سب سپاہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور آپ کے قریب پہنچ گئے۔ شامیوں میں سے ابن نمیر، جس کا نام لے کر یزید نے مسلم کو انسٹرکشنز دی تھی کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا۔ پھر اہل مدینہ پر تیروں کی بارش برسنے لگی۔ حضرت عبداللہ نے اہل مدینہ سے کہا کہ آخر کب تک تیر کھاتے رہو گے؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ حملے سے رکے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا جسے جنت میں جلدی جانا ہو وہ میرے ساتھ اس علم کے ساتھ ہو لے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی جتنے جاباز وہاں پر تھے وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا اپنے پروردگار کی بارگاہ الہی میں چلو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے بس ایک لمحے کی دیر ہے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ سن کر سب کے سب جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ دیر تک گھمسان لڑائی ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجا، سب ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ وہ خود شعر پڑھتے جاتے اور تلوار سے گردنیں اڑائے جا رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے آپ بھی یزیدیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ ناظرین، ہسٹری میں اس جنگ کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس کی تصور سے روح کانپ اٹھے۔ قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار انہوں نے گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کرام کو بے گناہ شہید کیا، اور تابعین، حافظ قرآن وغیرہ کل ملا کر 10,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے۔ لڑکوں کو قید کر لیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ روضہ مبارکہ ممبر شریف کے درمیان جس جگہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر گھوڑے باندھے اور ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ صرف سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو بڑے تابعین میں سے تھے وہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ان ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حرہ کی راتوں میں کہ جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا تھا، میرے سوا دوسرا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہ رہ سکا۔ اہل شام جب مسجد میں آتے تو کہتے یہ دیوانہ اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور میں نماز کا کوئی وقت ایسا نہ گزارتا جب میں اذان و اقامت کی آواز مسجد نبوی میں نہ سنتا، یعنی روحانی طور پر وہ اذان اور نماز کی آوازیں سن رہے تھے۔ پھر میں اسی اذان و اقامت سے نماز ادا کرتا،
یزیدیوں کی لوٹ ماری، گرم بازاری اور گنڈا گردی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے ناظرین کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک کے سب بال اکھاڑ لیے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس لڑکے کی ماں کے سامنے اس لڑکے کو شہید کر دیا اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ اپنے بیٹے کو لینے چلی آئی ہے۔ جب مسلم بدکار نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید پلید کی بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا تو ایک شخص جو قبیلہ قریش میں سے تھا، اس نے بیعت کے وقت یہ کہا کہ میں طریقہ اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، معصیت پر نہیں، یعنی اچھے کاموں میں یزید کی بات مانوں گا، گناہ کے کاموں میں نہیں مانوں گا۔ تو مسلم نے اس کو قتل کا حکم دے دیا۔ جب یہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں عبداللہ بن زبیر اور ان تمام لوگوں کا خاتمہ کرے تو یزید کے خلاف ہے، تو ناظرین اتفاقاً راستے میں اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور یہ بدبخت اسی فالج کے زیر اثر فوراً ہی مر گیا۔ پھر اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر لشکر کا لیڈر بنا اور ہزاروں اہل مدینہ کا ناحق خون بہانے والا مسلم بن عقبہ کو انہوں نے وہیں پر دفن کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ناظرین آگے کیا واقعات انفولڈ ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے۔